السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ جس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس قوم سے سب سے پہلے اگر نبی اس میں موجود ہیں تو نبی کو وہاں سے الگ کر دیتا ہے، نبی کو رخصت کر دیتا ہے۔ نبی جب چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ بدر کیا تھی؟ بدر کی جنگ یہ عذاب تھا، یہ کافروں کے لیے عذاب تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے امن میں رکھنا ہے۔ اسی لیے حضور صحابہ سے فرماتے کہ اللہ نے دو امان عطا فرمائی ہیں، اور ایک کے حوالے سے حضور فرماتے تھے کہ ایک میں امان ہوں اور ایک استغفار امان ہے۔ یہ دو چیزوں کو حضور نے امان فرمایا اور رب نے امان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی امان ہے، اور جو حضور کے قدموں سے لپٹ جائے وہ بھی امان کے اندر ہی رہے گا۔ ارے حضور تو آئے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو امان عطا فرمائیں، جہاں حضور ہو وہاں عذاب کیسا۔ اور یہی وجہ ہے، توجہ چاہوں گا، یہی وجہ ہے کہ دجال مدینے میں گھس نہ سکے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کر سکے گا، آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں حضور ہو وہاں امان نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ پوری زندگی امان کے لیے حضور کے قدم سے لپٹے رہتے تھے، اور آرزو بھی کرتے تھے تو یہی کرتے تھے کہ ہم جیے تو حضور کے قدموں میں، مرے تو حضور کے قدموں میں، اور حشر بھی ہو تو حضور کے قدموں میں ہمارا حشر ہو۔ اور مغرب نے تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے حضور کے قدموں سے دور کیا۔ اور قربان جائیے، اعلیٰ حضرت کی نظر قرآن پر تھی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جو ہے واقف اسرار تھے، واقف اسرار و رموز قرآن تھے، اور جانتے تھے کہ حضور کے قدموں میں امان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو کچھ ہے حضور کے قدموں میں۔ اور یہاں مجھے امام مالک کا ایک قول یاد آتا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امت کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور پھر بھی امت نہ سدھرے، قرآن سنایا جائے پھر بھی نہ سدھرے، حدیث سنائی جائے پھر بھی نہ سدھرے، تو اس قوم کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام مالک فرماتے حضور کے قدموں سے قریب کر دو، یہ قوم سدھر جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں حضور ہے اور جو حضور کے قدموں میں ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ جو حضور کے قدموں میں ہیں اور قدم مصطفیٰ سے لپٹے ہیں، قدم مصطفیٰ سے قریب ہیں، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور صحابہ نے غلبے کے لیے اپنا فن سپاہ گیری نہیں سمجھا تھا، حضور کے قدم کو سمجھا تھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے جتنے رسول ہیں ہم ہی ضرور غالب ہوں گے۔
اس لیے صحابہ جانتے ہیں غلبہ حضور کے قدموں سے ہے، اس لیے حضور کے قدموں سے لپٹے رہتے اور اسی قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی امان ہے، سب سے بڑی امان۔ صدیق اکبر بھی اسی امان کے حوالے سے کہتے ہیں وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور کی مواجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کر لینا، اگر اندر دفن ہونے کی پہلو میں اجازت مل جائے تو وہاں، ورنہ پھر جنت البقیع میں۔ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی بھی تمنا یہی ہے کہ رہوں تو حضور کے قدموں میں، اور وہ بھی کب؟ جیتے جیتے تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے، قدموں میں رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مدینے جا کر مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی قسم، چاہے سنی ہو چاہے کوئی بھی، صدیق اکبر یا فاروق اعظم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، بلکہ ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، اس لیے کہ جو حضور کے قدموں میں ہے اس کی مغفرت ہوئی گئی ہے، وہ تو مغفور ہے، امان کے اندر ہیں، وہ تو امان میں ہے، وہ تو امان میں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، کیا خوب کہتے ہیں، قربان جائیے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یعنی اے احمد رضا تو غم کیوں کرتا ہے؟ تو نے تو پوری زندگی لوگوں کو حضور کے قدموں سے قریب کرنے میں گزار دی، اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو اٹھتے بیٹھتے اگر کسی کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہے تو حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہے، تو تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے قدموں میں رہنا تو پسند کرتا ہے وہ ذات ایسی ہے کہ ان کے صدقے میں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور امان ہے، حضور امان ہے۔ اب یہیں پر بعض صوفیاء کرام علیہم الرضوان نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے جا نہیں سکتے، مدینے میں رہ نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو ہفتہ 15 دن میں واپس آ جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے تو فاصلہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر امان میں کیسے رہیں گے؟ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں؟ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک صحابی سے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتہائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں، سرکار کیا اتنا کافی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نصف کے حوالے سے کہا، سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس سے زیادہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت کے بعد جتنا بھی وقت ملے گا حضور میں آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا تمہاری شفاعت کا ذمہ میں لیتا ہوں، دے دی امان حضور نے۔ اور پھر یہ حدیث بھی سنو، قیامت میں مجھ سے، سرکار فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اب امان کی چیز کیا ہو گئی؟ حضور سے قریب ہونا ہے تو درود پڑھو، اس کی کثرت کرو، اس لیے کہ تم یہاں درود پڑھتے ہو، تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا دیا کرتے ہیں، تمہاری حاضری لگ جاتی ہے، تم حضور کے قدموں میں پہنچ جایا کرتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جایا کرتے ہو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، پہلی امان حضور کا قدم ہے، حضور کی ذات بابرکت ہے، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے آقا سے محبت بھی کرو،
आका की उल्फत का चिराग भी सीने में जलाओ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। और ये बात याद रखो कि हुजूर के कदमों से दूर होना अपने लिए हिलाकत और तबाही तसव्वुर करो। तो ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान है। इसलिए आप देखें दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के सीने से हुब्बे रसूल निकल जाए, इसलिए कि इस कौम को तबाह उसी वक्त किया जा सकता है जब ये कौम हुजूर से अपना फासला बढ़ा ले। जितनी हुजूर से ये कौम दूर होगी उतनी ये कौम तबाही की शिकार होगी, और जितनी ही करीब हुजूर से होगी अल्लाह उतनी ही कामयाबी उनको अता फरमाएगा। अब आप देखें, एक सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते मता सआ या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी, कब आएगी कयामत? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कयामत की क्या तैयारी की है? तूने कयामत की क्या तैयारी की है? अर्ज करता है हुजूर, न कसरत नमाज है, न कसरत तिलावत है, न कसरत सियाम है, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नेकियां तो नहीं है, हाँ एक चीज है। सरकार ने फरमाया क्या? वो अर्ज करता है हुजूर, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बस इतना है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया बशारत दी उनको। आका फरमाते अंत माअ मन अहबब्ता, तू कयामत में उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि वहां की तकलीफ यहां की तकलीफ के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से कयामत में हुजूर उसे अपना साथ नसीब कर देंगे, तो जो हुजूर के करीब हो जाएगा अल्लाह उसे अमान अता फरमा देगा।